آج کا ہمارا سبق سترہ اور نیت کے حوالے سے ہے۔ نماز کے لیے سترہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ بچی ہوتی تھی یا نیزہ ہوتا تھا، آپ اس کو کاٹتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ستونوں کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سترہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سترہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز یہاں پہ شروع کرتے ہیں، دل دماغ ہمارا پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان جو حائل ہوا ہے آگے ہماری سترہ نہیں ہوتا۔ چونکہ سترہ نہیں ہوتا، شیطان کو پورا موقع ملتا ہے، وہ ہماری نماز میں گھستا ہے اور ہماری نماز جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سترہ رکھو اور سترے کے قریب ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا اگر سترے کے دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے تو شیطان آدمی اور سترے کے درمیان سے گزرے گا اور نماز خراب کرے گا۔ تو سترہ بھی رکھنا ہے اور سترے کے قریب ہو کر جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے۔ سترہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ جو پلان رکھتے تھے نا اونٹ کے اوپر، سواری کے اوپر، اس کے برابر ہوتا تھا۔ یہ تقریباً کوئی 1.25 فٹ 1.5 فٹ کے قریب اگر کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض ایک چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آگے لمبی بچھا لیتے ہیں، وہ سترہ نہیں ہوتا۔ سترہ کھڑا ہوتا ہے اور تقریباً کم از کم 1.25 فٹ 1.5 فٹ کے برابر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے اور تمہارے سترے کے درمیان سے گزرے اسے سختی سے روکو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے اور تمہارے سترے کے درمیان سے گزرے اس پر سختی کرو، وہ شیطان ہے۔ یعنی شیطان اس کو وہاں سے گزار رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ لڑائی سے مراد یہ ہے کہ پوری سختی کے ساتھ اس کو روکو تاکہ وہ تمہاری نماز جو ہے وہ خراب نہ کرے۔ تو بہرحال اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے سامنے سترہ پڑا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام کا سترہ مقتدی کا بھی سترہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر بڑی صف ہے، امام کے سامنے سترہ ہے، مقتدیوں کے سامنے سترہ نہیں بھی ہے تو وہ امام والا سترہ مقتدیوں کو کفایت کر جائے گا۔ تو سترہ ضرور رکھنا ہے۔ دوسری بات مختصر یہ ہے کہ نیت کرنا۔ محترم بھائیو، جس طرح میں نے شروع میں آغاز میں یہ بات واضح کی تھی، نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ الفاظ کے ساتھ نیت کا تعلق ہی نہیں ہے، الفاظ سے اقرار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور زبان سے نیت کرتے ہیں اور پھر حیران کن بات یہ ہے نیت اردو میں ایک عام سادہ فہم انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ نیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوتی یا صحابہ کرام نے کی ہوتی تو کم از کم عربی کے اندر تو ہوتی، ان کو تو اردو آتی نہیں ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ اردو میں نیت کر رہے ہوتے 2 رکعت 4 رکعت فرض ہے نفل ہے۔ بھی اگر اس زمانے میں نیت اس طرح ہوتی تو کم از کم عربی کے الفاظ ہی ہوتے، ان کو اردو تو آتی نہیں ہے۔ تو نیت کا تعلق الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتا، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دل سے نیت کریں میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، سنتے ہیں نفل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نیت کے اندر اخلاص ہو۔ نیت کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، کس لیے کر رہے ہیں اور کون سا کام کر رہے ہیں۔ نیت کے اندر یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ کون سا کام کس کے لیے، کون سی نماز کس کے لیے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، کون سی نماز ہے اور کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے تو آپ کی نماز میں برکت ہے، اگر آپ کی نیت میں للہیت نہیں ہے یا نیت کے اندر کمی ہے اس کا ثواب اتنا کم ہو جائے گا۔ تو نیت الفاظ نہیں ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل سے ہمیں نیت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا